محترم ناظرین، ہم حضرت سے سوال کرنے والے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کر دیں، ہر انسان تک یہ خبر پہنچ جائے کہ زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر زور دے کر زکوٰۃ کو بیان فرمایا اور ادا کرنے والوں کے لیے کس قدر بینیفٹ اور ثمرات قرآن اور حدیث کے اندر ذکر فرمائے، نہ دینے والوں کے لیے سخت وعیدات اور سخت انداز میں تاکیدات قرآن اور حدیث کے اندر ذکر فرمائی۔ پیارے ناظرین، زکوٰۃ کی اہمیت بہت ارفع و اعلیٰ اور بہت بلند ہے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ سن 2 ہجری کے اندر رمضان پاک کے روزوں سے پہلے رب تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا، اور زکوٰۃ کی اہمیت ہمارے سامنے یوں بھی اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے تو بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ فرمائی۔ تو اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ بہت اہم رب تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اوپر فرض کردہ ایک اہم فریضہ ہے۔ کچھ عبادات وہ ہیں کہ جو بندوں اور اللہ دونوں سے متعلق ہیں، کچھ عبادات وہ ہیں جو بندوں سے متعلق ہیں۔ زکوٰۃ ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو میرے دوستو اللہ اور اس کے بندوں دونوں سے متعلق ہے۔ جہاں پر یہ عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے، وہیں ہمارے مال میں سے رب تعالیٰ نے کچھ حصہ ایسا فکس کیا ہے، ہمارے مال میں ایسا حصہ رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے غریب لوگوں، نادار حضرات کی دلجوئی اور ان کی فرحت و خوشی کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، پیارے ناظرین، اللہ رب العزت نے تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ میرے دوستو، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے اگر ایک پائی جائے، دوسری نہ پائی جائے تو وہ عبادت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ وہ 3 چیزیں کا دوسری 3 چیزوں کے ساتھ جڑا ہونا بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی ضروری ہے۔ تو ایک سب سے پہلی زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے پاس مال ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک روایت ہے کہ جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر ہے جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں فلیس بمسلم، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس کا یہ مال اور اس کا یہ عمل جو اور دوسرے عمل کر رہا ہے کوئی نفع نہیں دیں گے جب تک کہ زکوٰۃ ادا نہ کر لے۔ اور یوں ہی میرے دوستو، دوسری چیز کہ اگر وہ پائی جائے لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز نہ پائی جائے تو انسان کو کچھ نفع نہیں مل سکتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کوئی بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتا ہے، کوئی بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کے تمام احکام کو مانتا ہے، اس کے تمام احکام کو فالو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر عمل کرتا ہے، لیکن اگر وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا، اگر وہ بندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا، تو ایسے انسان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کوئی بھی مقبول نہیں ہوگا، اس کا یہ عمل کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کہ اگر اس میں سے ایک پائی جائے دوسری نہ پائی جائے تو اس کا یہ عمل بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو، اور یوں ہی جو تمہارے مجازی دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنے، یعنی تمہارے ماں باپ، تمہارے پیرنٹس، ان کا بھی تم شکرانہ ادا کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو، اس کا احسان مانتے ہو، لیکن اپنے پیرنٹس، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تو یہ تمہارا اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا، اس کی عبادت و بندگی کرنا، اپنے ماں باپ کو ستانا، اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنا، تمہیں دنیا کے اندر اور آخرت میں کوئی بھی نفع بخش نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 3 کام ایسے ہیں ان کے بغیر اگر دوسرے 3 کام پائے جائیں تو اللہ رب العزت یہ 3 کام قبول نہیں فرمائے گا۔ زکوٰۃ اگر آپ ادا نہ کریں، نماز کتنی پڑھیں، نماز مقبول نہیں، جیسا کہ حدیث سے واضح ہے۔ آپ اللہ کو کتنا ہی مانیں، اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، اس کی بارگاہ میں منتیں سماجتیں کریں، اس کی بارگاہ میں عبادتیں کریں، اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکائیں، لیکن اس کے حبیب کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا اللہ رب العزت کو ماننا کوئی مقبول نہیں ہوگا۔ یوں ہی آپ اللہ تعالیٰ کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کا احسان نہیں مانتے تو اللہ رب العزت آپ کے اس شکر کو، آپ کے اس احسان کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، زکوٰۃ بہت اہم چیز ہے،
اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے تمہیں دیا اس کو ہماری بارگاہ میں خرچ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان فرمایا اور زکوٰۃ کی فرضیت کو ہمارے سامنے ذکر فرمایا۔ اب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مال ہم نے اپنے فضل سے تمہیں دیا ہے تو اس میں تم زکوٰۃ دو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، کہ اے حبیب لوگوں کے مالوں میں سے صدقات زکوٰۃ لو تاکہ ان صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے تطہرہم بہا وتزکیہم، یہ مال ان کی تطہیر کا ذریعہ بنے، یہ مال ان کی پاکیزگی کا باعث بنے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ کے جہاں پر ہمارے لیے اخروی فوائد ہیں، دنیاوی بینیفٹ بھی ہیں، جیسے کہ میرے دوستو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال آپ کا نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کے مال کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یوں ہی دنیا بھی اس کا بینیفٹ یہ ہے، اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو جو ہماری سوسائٹی کے اندر غریب نادار طبقہ ہے ان تک ان کا حق پہنچے گا، وہ بھی اپنی پوزیشن کو صحیح کر سکیں گے اور ان کی غربت اور افلاس ختم ہوتی نظر آئے گی۔ میرے دوستو زکوٰۃ اس قدر اہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول فریضہ ہے کہ اگر بندہ اس کو ادا کر لے تو رب تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے کیا اکرام و انعام عطا فرماتا ہے، ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقص من صدقہ مال، کہ انسان اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں زکوٰۃ صدقات خیرات کرے تو مال میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور میرے دوستو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ، کہ تم اپنے مالوں کو زکوٰۃ صدقات دے کر کے محفوظ کر لو اور یوں ہی تم اپنے مریضوں کو صدقات اور خیرات کے ذریعے سے بیماریوں سے دور کر لو۔ اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دوستو کہ نماز ادا کرو، یوں ہی اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور جو علماء ہیں ان کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرو، ان کی باتوں کو مانو۔ اگر ایسا کرو گے تو رب تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تدخلوا جنت ربکم، کہ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستو نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر ضروری اور اہم رب تعالیٰ کی جانب سے فریضہ ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے متعلق حدیث طیبہ کے اندر قرآن عظیم کے اندر مختلف وعیدات آئی ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو مال ہم نے اپنے فضل سے آپ لوگوں کو دیا ہے تو اس مال میں بخل اور کنجوسی کر کے یہ نہ سمجھو کہ ہوگا ای البخل خیر لکم، کہ یہ کنجوسی یہ بخل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ تمہارے لیے شر ہے اور تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ جس مال کے اندر تم بخل کرتے ہو کل قیامت کے دن یہی مال تمہارے گلے کا توق بنا کر کے تمہارے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، کہ جو مال اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے، جو سونا اور چاندی تم جمع کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اسی مال کے ذریعے سے قیامت کے دن تمہاری پیشانیاں وجنوبہم اور تمہاری کروٹیں وظہورہم اور تمہاری پیٹیں داغی جائیں گی۔ مزید ارشاد فرماتا تو جو مال تم اپنے لیے جمع کرتے تھے اب اس کا وبال چکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں کہ جو مال انسان کا خشکی اور تری میں تلف ہوتا ہے، یعنی کہ ہماری ایکسیڈنٹ کے ذریعے، ہمارے ہاسپٹلائز ہونے کے ذریعے، ہماری بیماریوں کے ذریعے، ہمارے مال کے، ہمارے پیسے کے، ہمارے مال تجارت کے تلف اور برباد ہونے کے ذریعے سے جو ہمارا یہ مال ختم ہوتا ہے تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں ہم زکوٰۃ دیں گے تو اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتا ہے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ اللہ رب العزت کی رضا کو چاہتے ہوئے جو مال اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اس میں اضافہ عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی ان قریب اسی رحمت کو متقین کے لیے لکھ دے گا. اور آگے فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ان لوگوں کے لیے لکھ دے گا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیں گے اپنی رحمت کے احاطے میں لے لے گا. اور جس کو رب تعالیٰ کی جانب سے رحمت اپنے احاطے میں لے لے تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کوئی دنیا کی چیز اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ہرگز دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. بلکہ رب تعالیٰ کی جانب سے ایک جگہ تو یہ ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں رب تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے خوف کو ان سے دور فرما دے گا. تو پیارے ناظرین، یہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں زکوٰۃ دینے کی اہمیت اور فضیلت کو آپ کے سامنے واضح کیا گیا ہے، اور نہ دینے کے وبال بھی آپ کے سامنے کلیئر کیے گئے ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں جو لوگ زکوٰۃ دیں گے رب تعالیٰ کی رحمت بھی ملے گی، رب تعالیٰ کی جانب سے ان سے دنیا اور آخرت کا خوف دور کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو اپنی رحمت عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ان حضرات کو اجر عظیم عطا فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں اضافہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کی حفاظت فرمائے گا. اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے یہ مال کل قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، اور یہی مال کل ان کے لیے وبال جان ہوگا کہ جس مال سے ان کی پیشانیاں، ان کی کربٹیں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. اور حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے تحت مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ مال یوں اس سے نہیں داغا جائے گا کہ آپ کے جسم کے اوپر ایک ہی جگہ سارا مال رکھ دیا جائے، بلکہ اس قدر کثیر تعداد میں آپ کا مال ہوگا تو یوں نہیں کہ ایک ہی جگہ آپ کے اسی چھوٹے سے جسم پر جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس مال کو رکھ دیا جائے گا، بلکہ آپ کے جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا جتنے مال میں آپ نے بخل کیا، کنجوسی کی، وہ سب کا سب مال آپ کے جسم کے ہر حصے پر ایک روپیے کی طرح رکھا جائے گا. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر سخت وعیدات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے بھائیوں کو، ہم سب کو زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اپنے غریب نادار بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے اس فریضے کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں آپ، جس انسان کے دماغ کے اندر یہ بات آ جائے کہ میرے مال میں سے 2.5% نکل کر کے چلا جائے گا، اگر مثال کے طور پر میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2,500 روپے نکل جائیں گے، 1 کروڑ روپیہ ہے تو 2.5 لاکھ روپے میرے مال میں سے چلے جائیں گے تو میرا مال کم ہو جائے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا، شیطان کی چال کو، شیطان کے مکر و فریب کو سمجھنا ہوگا. چونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تو ہر ایک چانس اور موقع تلاش کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو کہاں پر پھنسایا جائے، کہاں پر ان کے لیے جہنم میں جانے والی چیزوں کو پیدا کیا جائے، جہنم میں لے جانے والے کام اللہ کے بندوں سے کرائے جائیں. لیکن جو اللہ کے سچے صحیح بندے ہوتے ہیں وہ کبھی اس کے دامِ فریب میں نہیں آتے، اس کی چالوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے ہیں، اس کے ہتھیاروں سے اپنے آپ کو وہ محفوظ کر لیا کرتے ہیں. تو پیارے ناظرین، اس حدیث پاک پر اور جو قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہیں، دیگر احادیث طیبہ ہیں، ان پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے اور اس پیارے مقدس مہینے کے اندر زکوٰۃ کو صحیح انداز میں ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ویڈیو کو دوسروں بھائیوں تک بھی شیئر کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.